الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، کہ نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، نہ ایسے ہی کوئی بدشگونی ہے، اور نہ ایسے ہی الو کے بولنے نہ بولنے سے کچھ فرق پڑنے والا ہے، اور ایسے ہی نہ ماہ سفر یہ منحوس مہینہ ہے یا اس کے اندر کچھ تاثیر ہے جس سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے ہم تمام مسلمانوں کو روکا ہے، اور 4 چیزوں کو جو کچھ لوگوں کا باطل عقیدہ تھا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت واضح کرتے ہوئے اس کو آپ نے باطل ٹھہرایا۔ تو نمبر 1، لا عدوى۔ دور جاہلیت میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بیماریوں میں بذات ہی اس کے اندر یعنی وہ قوت تھی جو خود وہ بیماری اپنے تئیں سے دوسرے آدمی تک، دوسرے جانور تک منتقل ہو جاتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے بیماری کے اندر، کہ وہ خود سے اپنی قوت سے، اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے دوسرے تک منتقل ہو جائے، دوسرے کو تکلیف دے دے، دوسرے میں داخل ہو جائے، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ بھائیو خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، شر بھی رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا رب العزت نے سورۃ الحدید آیت نمبر 22 میں: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر، کہ جو بھی کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے اس روئے زمین پر، یا ایسے ہی اگر وہ مصیبت خاص ہوتی ہے، انسان ہی تک وہ مصیبت محدود ہوتی ہے، تو یہ تمام یہ باتیں، یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پہلے ہی سے یہ باتیں لکھ دی گئی ہیں۔ پیدا کرنے سے پہلے، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ دوسری بات، ولا طیرہ، یعنی بدشگونی، بدفعلی، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، جس طرح کی بہت سے لوگوں کا خیال ہے۔ کچھ لوگوں سے بدشگونی، بدفعلی لیتے ہیں، کچھ چیزوں سے، کچھ مہینوں سے، کچھ نمبرات سے، وغیرہ وغیرہ سے۔ تو بھائیو اس میں تاثیر نہیں ہے اور نہ ان چیزوں میں نحوست ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ ولا ہامۃ، ہامہ معنی ہے الو، ہامے کا جو معنی ہے یعنی الو، تو اس سے مراد کیا کہ نہ کوئی الو، تو اس سے مراد اس کا کئی معنی مطلب لیا گیا۔ ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ اگر الو بولے نہ بولے تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کہ آپ کے گھر پر یا آپ کے گھر کے سامنے یا چھت کے اوپر کوئی الو آ کر بول دیا تو اس کا معنی مطلب کچھ نقصان میں واقع ہونے والے ہیں، یا کوئی آپ کے گھر کا کوئی فرد مرنے والا ہے، نہیں، اس کا کیا، اس الو بیچارے کا کیا دخل عمل ہے۔ اور ایسے ہی کچھ لوگوں کا یہ خیالی عقیدہ تھا کہ روح نکلنے کے بعد وہ الو کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر اڑنے لگتی ہے۔ ان تمام باطل عقیدہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ پھر کہا ولا صفر، ایسے ہی یہ ماہ صفر جو ہے یہ بھی منحوس مہینہ نہیں ہے، اس سے بدفعلی، بدشگونی لینا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ یہ سفر یہ ایک وقت ہے، اور یہ وقت میں جو متصرف ہو رب العزت ہے، تو یہ سفر کے مہینے کا کیا دخل ہے، یہ سفر کے مہینے سے کیا مشکل ہے؟ یہ تمام یہ چیزیں باطل ہیں، فاسد ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں وہ مشرکین اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور بدشگونی، بدفعلی لیتے تھے اور کہتے تھے یہ منحوس مہینہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ ابھی بھی بہت ہیں وہ جاہل جو یہ فاسد عقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ کچھ مسلمان اور اس مہینے میں سفر نہیں کرتے ہیں،
اس مہینے میں شادی نہیں کرتے ہیں، اس مہینے میں مثلا تجارت کے لیے نہیں نکلتے ہیں، اور ایسے ہی دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ کچھ جاہلوں نے کہا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک مقرب بندے نے، جو ان کے نزدیک یعنی وہ اللہ کا خاص ایک ولی تھا جو بہت ہی اونچے مقام پر پہنچا تھا، ایسے لوگوں کے بارے میں حوالہ دے کر انہوں نے کہا، اور بھائیو ادھر یہ بات واضح کرنے سے پہلے یہ بھی واضح کروں کہ ایسی باتیں جو بے مستند اور جس کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے اس کو نہ لیں۔ اور افسوس ہے کبھی کبھی اچھے اور جید علماء جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی بے مستند ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں اور اپنی کتابوں میں نقل کر دیتے ہیں، اور بعد میں لوگ وہ بات کو مان لیتے ہیں۔ اب دیکھیے بھائیو یہ کون سی بات ہے، ایسا کہہ رہے ہیں یہ جو ایک ولی ہیں جس طرح کی ان جاہلوں نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ وحی ان پر کی گئی ہے اور اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور ان کو غیب پر مطلع کیا۔ المہم ان جاہلوں نے ایسے ہی کچھ ایسے جن کو کہتے ہیں عارف باللہ، ان کے متعلق نقل کیا کہ انہوں نے کہا، ان حضرت نے، ان بزرگ نے کہا کہ ہر سال میں 3,20,000 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ 3,20,000 مصیبتیں جو آخری 4 شنبہ بدھ کا دن ہوتا ہے اس مہینے میں، اسی دن میں نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ دن سب سے یعنی بھاری اور گراں گزرتا ہے اہل ارض پر۔ تو اس دن کیا کرو؟ دیکھیں ایسے ہی ہوتے ہیں جاہل، اور جن کو یہ کہتے ہیں اللہ کے اولیاء، اور اللہ کے اولیاء ایسے ناممکن ہے کہ وہ ہوں۔ ایک تو غلط بات ثابت کرتے ہوئے، ڈراتے ہوئے، پھر غلط طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ ایک تو ڈراتے ہیں غلط طریقے سے، پھر غلط تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو یہ غلط چیز کہہ کے پھر کہتے ہیں تو بدھ کا جب دن ہو، یعنی سفر کا جو آخری بدھ ہو، تو 4 رکعت آپ نماز پڑھ لیں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 17 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر، اور پھر 15 مرتبہ قل هو اللہ احد۔ اور ماشاءاللہ ان کے اندر جو ماشاءاللہ ترتیب، جو تنظیم، یعنی جو دقت سے بات کرتے ہیں، یعنی 17 ہی ہونی چاہیے، جبکہ اور حدیثوں میں نماز کا طریقہ آپ اگر پڑھیں گے سنیں گے تو اس میں تحدید نہیں ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جو آپ چاہیں جو پڑھیں۔ بہرحال تو سورۃ الفاتحہ کے بعد 17 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر، پھر 15 مرتبہ قل هو اللہ احد، پھر ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھیں، پھر ایک لمبی دعا اس میں بتایا گیا، ایک لمبی دعا کریں۔ پھر اس دعا کے اثناء میں ہے کہ اے اللہ، میں الحسن رضی اللہ عنہ اور حسن کے بھائی اور ان کے دادا اور ان کے باپ ماں اور ان کے بچوں کے راز سے سوال کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، الحسن رضی اللہ عنہ سے آپ سوال کر رہے ہیں، ان کا واسطہ۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں۔ ہم الحسن نہ الحسین کے بندے ہیں، بلکہ نہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنے مال، اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا رب اور معبود صرف ایک ہے، وہ رب العزت ہے، وہ اللہ رب العزت ہے، وہ الرحمن ہیں۔ بہرحال یہ فاسد دعا بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی تعجب کی بات ہے کہ اسی سفر کے آخری بدھ کے دن 4 شنبہ میں کچھ لوگ پکنک کے لیے نکلتے ہیں اور ایسے ہی پارکوں میں جاتے ہیں کھانا توشہ لے کر، اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، اور پھر بیماری کے بعد جب صحت یاب ہوئے اور آپ کو اللہ نے شفا دیا تو آپ اس طرح ٹہلنے کے لیے نکلے، تو وہ بھی اس طرح اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے، کیا دلیل ہے؟ ایسے ہی کچھ لوگ چھلا انگوٹھی پہنتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے مصیبت واقع ہوتی ہے اس دن، تو وہ مصیبت اور یہ ایسے ہی یہ اللہ کا عذاب ان پر واقع نہ ہو۔ ایسے ہی کچھ ہیں اپنے بھائی جو 13 سفر کو 13 تیزی کا روز نام رکھتے ہوئے اس دن کی رات میں، یعنی 13 سفر کی رات میں، یعنی چاول، ایسے ہی دال، ایسے ہی کچھ بھیلی اور ایسے ہی پیسے وغیرہ رکھتے ہیں اپنے سرہانے
تکیے کے پاس یا سر کے پاس، پھر دوسرے دن جو ہندو پجاری ہوتے ہیں وہ آتے ہیں یہ صدقہ مانگنے کے لیے، تو ان کو دے دیتے ہیں، ان فقیروں کو دے دیتے ہیں، یہ ایک رسم و رواج بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی بھائیو، جو سفر کا آخری بدھ ہے چہارشنبہ، اس دن مغرب اور عشاء کے درمیان کچھ مسلمان مسجد میں بیٹھتے ہیں اور قرآن مجید کی وہ آیتیں جس میں سلام کا ذکر آیا اس کو لکھتے ہیں، پھر اس کو برتن میں رکھ کے پانی ڈال کر پھر پیتے ہیں، اس لیے مصیبت سے ان کو چھٹکارا ملے۔ یہ تمام چیزیں بھائیو باطل ہیں اور بے مستند ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور جہاں تک بدشگونی بدفعلی کے بارے میں ہے تو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی شرک ہے، بدفعلی شرک ہے۔ ایسے ہی مسند امام احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، جس کی بدفعلی نے، بدشگونی نے یعنی کسی چیز کو منحوس سمجھا، پھر اس کو اس کے کام سے، اس کے ارادے سے اس نے لوٹا دیا، روک دیا، تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے کہا فما کفارۃ ذالک، تو اس کا کفارہ کیا ہے، یعنی کیا کیا جائے تاکہ یہ گناہ معاف ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آدمی جب بدفعلی بدشگونی میں واقع ہوتا ہے اور کسی چیز کو منحوس سمجھنے لگتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس پر یعنی مصیبت واقع کر دے، اس کی جو یہ غلط نیت ہے اس کی وجہ سے اس کو عقاب میں، کسی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اس کے بالمقابل میں جو موحد ہوتا ہے، جو مؤمن ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، ان چکروں میں نہیں جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ فرمایا رب العزت نے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ مشرکون۔ کہ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے مردود شیطان سے پناہ طلب کریں، التجا کریں۔ انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اس شیطان کا کوئی زور نہیں ہے اہل ایمان پر، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ تعویذ، نہ گنڈے، نہ یہ چھلے، نہ یہ الٹی چیزیں پہنتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، سب سے زیادہ سکون اور راحت اور عافیت میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل میں تعویذ، گنڈے والے اور یہ جو ان باباؤں کے چکروں میں ہوتے ہیں اور یہ جو جعلی ولی اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم روحانی علاج کرتے ہیں، سب سے زیادہ مصیبتوں میں واقع ہوتے ہیں۔ فرمایا رب العزت نے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، کہ اس شیطان کا غلبہ ان لوگوں پر چلتا ہے، ان لوگوں پر یہ حاوی ہوتا ہے جو شیطان سے رفاقت، شیطان سے اپنا رشتہ جوڑے ہوتے ہیں، جو شیطان کے چکروں میں رہتے ہیں۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور اسے یعنی شیطان اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور شیطان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا زور اور غلبہ ہوتا، اہل ایمان پر نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے اور ہم سبھی کو بدشگونی بدفعلی سے بچائے اور ہم صرف اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔